دیار غیر میں مقیم پاکستانی شب و روز کی محنت سے زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں بلال راجہ نے روڈ سیفٹی اور ٹرینر میں ڈگری حاصل کی ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کا نام بھی روشن کیا ہے۔ بلال راجہ اس وقت نمائندہ دنیا نیو اسپین طارق بھٹی کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی، دنیا میں کہیں جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں، اپنی محنت کے بل بوتے پہ پاکستان اور اپنی کمیونٹی کا نام روشن کرتے ہیں۔ یہاں بھی اسپین میں بلال راجہ ہیں جنہوں نے روڈ سیفٹی اور ٹرینرز میں ڈگری حاصل کی ہے اور یہاں پہ پاکستانیوں کا اور اپنی کمیونٹی کا اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ بلال راجہ سے پوچھتے ہیں کہ روڈ سیفٹی ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کس طرح پاکستانی کی کمیونٹی کی خدمت کر سکتے ہیں۔ جی بلال بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ روڈ سیفٹی ہے کیا ہے؟ دیکھیں جی، اسپین کے اندر کوئی بھی آپ نے روڈ سیفٹی کی ایجوکیشن دینی ہے تو آپ کے پاس یہ ڈگری ہونی چاہیے۔ یہ روڈ بننے سے لے کے جتنے بھی لاز ہیں، رول ریگولیشن ہیں یورپ کے کسی بھی کنٹری کے، وہ آپ کو بتائے جاتے ہیں اور آپ اسپین کے کسی بھی جگہ پہ جا کے، کسی بھی شہر میں جا کے آپ کام کر سکتے ہیں اور اس کے بغیر کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کے پاس ڈگری نہیں ہے تو وہ پریکٹیکل وغیرہ کار کا، بائک کا، ٹرک کا، بس کا، یہ کوئی بھی نہیں کروا سکتا۔ اس کے کروانے کے لیے آپ کے پاس جو ہے یہ ڈگری ہونا ضروری ہے اور اس میں ہر طرح کی روڈ سیفٹی کی ایجوکیشن آپ کو دی جاتی ہے اور پھر آپ ڈرائیورز کو ٹرین کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی ڈرائیورز آپ روڈ پہ دیکھتے ہیں، جو ٹرک والے ہیں، جو بس والے ہیں، جو بھی ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، وہ سب انہی سکول سے، انہی انسٹیٹیوٹ سے ٹرین ہو کے جاتے ہیں جن کے پاس یہ ڈگری ہوتی ہے۔ بلال بھائی، یہ پہلے بڑا لینگویج بیریئر تھا جب لوگ اسپینش اسکولوں میں جا کے مطلب کلاسز لیتے تھے اور ٹریننگ لیتے تھے، اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے آنے کے بعد یہ لینگویج بیریئر اب ختم نہیں ہوا؟ دیکھیں، ایک بندہ جو ہے نا وہ اتنے لوگوں کو ڈیل نہیں کر سکتا۔ اب میں تو اس فیلڈ میں آیا ہوں، مجھے پتا ہے ابھی بھی جو دوسری سٹیز میں لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے گا۔ جیسے جیسے ہمارے لوگ اس فیلڈ میں آئیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے، وہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور ان کو زبان نہیں آتی، اور جو اسپینش لوگ ہیں ان کو انگلش نہیں آتی، جس کی وجہ سے لینگویج بیریئر ہے اور لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہے اور وہ اپنا جو لائسنس ہے ٹرک کا، بس کا یا کار کا، وہ کلیئر نہیں کر پاتے۔ کار کی جو تھیوری ہے وہ تو انگلش میں ہوتی ہے، لیکن باقی جو ہے جو پریکٹیکل ہے اس کے لیے آپ کو اسپینش آنی چاہیے۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھ کے میں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے کہ ہمارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہو۔ اچھا، ہوگا تو راجہ صاحب وہ یہی ہے کہ اسپینش میں ہوگا، اس کو اپنے جو امتحان ہے وہ تو اسپینش میں دینا ہے، لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو اردو اور انگلش میں بھی سمجھا سکتے ہیں۔ جی جی بالکل، ہم جو ہے ویسے بھی جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہر چیز، جو سوشل میڈیا پہ ہم جو انفارمیشن دیتے ہیں وہ ہم اپنی لینگویج میں ہی دیتے ہیں۔ ابھی جو ہے ریسنٹلی انگلش میں بھی جو بھی لائسنس وغیرہ ہیں ٹرک کا، بس کا، وہ انگلش میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پہلے کار کا لائسنس انگلش میں ہے تھا، لیکن ابھی باقی بھی آپ انگلش میں کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو انگلش نہیں آتی، اور جو پروفیسرز ہیں وہ بھی ابھی انگلش سیکھ رہے ہیں، لیکن موسٹلی جو ہیں ان کے ساتھ آپ کو اسپینش میں ہی بات کرنی پڑتی ہے۔ جی، جوانوں کے لیے آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ اتنا لمبا پروسیس نہیں ہے، 3 سے 4 سال اگر آپ اپنی لائف کے اس کو دیں گے تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یہاں پہ جو ہے اسپینش کمیونٹی میں بھی جو انڈر 30 ینگسٹر ہیں وہ اس فیلڈ میں نہیں ہیں۔ جس جگہ پہ میں نے اسٹڈی کی ہے یا جتنے بھی سینٹرز ہیں جو کورس کرواتے ہیں، تو اس میں بھی انڈر 30 جو ہیں یہ بہت کم تھے۔ ہم جو ہمارے سینٹر میں وہ ٹوٹل ہم 2 ینگ تھے، انڈر 30 تھے، باقی سب 40 پلس 50 پلس جو تھے۔ تو میں جوانوں کو یہی کہوں گا کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں، ابھی آپ کا ٹائم ہے، آپ کے پاس انرجی بھی ہے، آپ پڑھائی بھی کر سکتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کی جو ہے وہ آپ اسی طرح مدد کر سکتے ہیں۔ جی، اس وقت بلال راجہ کے والد صاحب موجود ہیں، مظہر صاحب۔ راجہ صاحب ان سے پوچھتے ہیں، راجہ صاحب بتائیے گا، بیٹے نے ماشاءاللہ ڈگری حاصل کی ہے، پاکستان کا نام روشن کیا، میں نے وہ آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، ناظرین پہ بھی دیکھیں گے، اپنے پاکستانی فلیگ کو بھی لہرایا اور بڑا وہاں پہ بڑے پروفیسر تھے، بڑے اسپینش لوگ تھے، کیا فیلنگز تھی آپ کو جب آپ نے پاکستانی پرچم کو لہرایا وہاں پہ؟ جی بالکل بٹی صاحب، دیار غیر میں رہ کے ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور آپ یقین کریں کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ ہو ہمیں پاکستان ہی یاد آتا ہے، پاکستان ہماری دھرتی ہے۔ تو میرے بیٹے نے جب یہ ڈگری حاصل کی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میرے ملک کا نام روشن ہوا ہے، تو میں پاکستان کا جھنڈا
جو ہے وہ لہرایا ہے، بلکہ اسپینش لوگوں نے خود میرے ساتھ پاکستان کا جھنڈا لہرایا، وہ خود بہت خوش ہوئے ہیں کہ کوئی پاکستانی تو اس فیلڈ میں آیا اور ریکارڈ توڑا۔ پاکستانی کمیونٹی کو پیغام دینا چاہیں؟ جی میں پاکستانی کمیونٹی کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف لے کے آئیں، اور کسی بھی سیکٹر میں آپ ایجوکیشن میں، آپ یہاں پہ بہت زیادہ فیلڈ ہے، یہاں سائیکالوجسٹوں کی بہت کمی ہے، لائفس کی بہت زیادہ کمی ہے، یہ روڈ سیفٹی پروفیسرز کی بہت زیادہ کمی، پروفیسر کی تو بہت ہی زیادہ کمی ہے، ایون کہ لینگویج کے پروفیسر بھی نہیں ملتے۔ اس لیے آپ پلیز اپنی جو بچے ہیں ان کو ایجوکیشن دیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے مواقع فراہم کریں گا۔ جی جیسے آپ نے مظہر حسین راجہ اور ان کے بیٹے بلال راجہ، پروفیسر بلال راجہ کی بات سنی ہے، بس سبق یہی ہے کہ جہاں بھی آپ جائیں وہاں کی لینگویج سیکھیں اور اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔